الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے اور آپ ہمارے ذریعے سے دین کے معلومات حاصل کرتے رہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا میں اور رنگی تصویریں اور فلم بہت عام ہو گئی ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس کے بالمقابل ہمیں دین کا کام سوشل میڈیا کے طور پر عام طور پر خدمت کرنا چاہیے تاکہ ہر ایک تک دین کے معلومات پہنچے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ کافروں کے مقابل کر کے کھڑا ہو گیا اور تیر برسنے لگے، تاکہ میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کافروں کے تیر سے محفوظ رہے، کہ کافروں کا آخری تیر میرے آنکھ پر آ لگا، جس کی وجہ سے آنکھ کا ڈیلا یعنی آنکھ کی پتلی وہ باہر نکل آیا، اور جس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس حالت کو دیکھ کر وہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ تو قتادہ کے چہرے کی حفاظت فرما، جیسے کہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی خاطر اپنا چہرہ اس نے قربان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز اور صحیح سالم بنا دے۔ تو اس آنکھ کا ڈیلے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اور اس جگہ پر رکھا، تو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ صحیح سالم اور تیز ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے پناہ محبت تھی کہ نبی کے چہرے کی حفاظت کی خاطر اپنے چہرے کو کافروں کے مقابل کر دیا، اور آنکھ کا ڈیلا یعنی آنکھ بھی چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت ان صحابہ کے دلوں میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کی صفات انہوں نے بیان فرمائی، ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہ ان کے دل پاکیزہ تھے اور ان کا علم گہرا تھا اور وہ تکلف کے اعتبار سے بہت کم تھے۔ یہ صحابہ کی صفات تھے۔ صحابہ بے حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے، اور وہ اس حدیث کے صحیح اور حقیقی مصداق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدیہ وولدیہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، تمام مال و اسباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میری محبت اس کے دل میں غالب نہ آ جائے۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہمارے قلوب میں دنیا جہاں سے زیادہ، ہمارے پراپرٹی سے زیادہ، مال و اسباب سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کی دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، ان کی وقعت ان کے دل میں تھی۔ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمارے دلوں کے اندر پیغمبر اسلام فخر دو عالم محسن اعظم
سرور کائنات محمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس محبت کی وجہ سے ہم اتباع سنت کے حامل ہوں گے۔ محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، عقیدت ہی ایمان ہے، اور وہ ایمان ہمیں سنتوں پر لے چلے گا اور ہمیں سنتوں پر کھڑا کرے گا۔ محبت ہی نہیں ہے پیغمبر اسلام کی تو ہم ان کی سنتوں سے کیسے محبت کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہوں گے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر ایک گستاخی کرنے والا بن رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی سنتوں کو ان کے اس گستاخی کے مقابلے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو ہر آدمی تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کو ہمیں لکھ کر بول کر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ جتنا ہم ان کے سنتوں پر عمل کریں گے، کوئی بھی آدمی ہو وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگلی اٹھا نہیں سکتا۔ آج ہم خود ان کے سنتوں کو چھوڑ کر ہم خود دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، عزیزانہ درخواست ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے اندر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حفاظت کے لیے اپنا چہرہ کافروں کے مقابل کر کے کھڑا ہو گیا اور تیر برسنے لگے، تاکہ میں اس لیے کھڑا ہوا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کافروں کے تیر سے محفوظ رہے، کہ کافروں کا آخری تیر میرے آنکھ پر آ لگا، جس کی وجہ سے آنکھ کا ڈیلا یعنی آنکھ کی پتلی وہ باہر نکل آیا، اور جس کو میں اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس حالت کو دیکھ کر وہ آپ دیدہ ہو گئے، رونے لگے اور فرمایا، اے اللہ تو قتادہ کے چہرے کی حفاظت فرما، جیسے کہ اس نے تیرے نبی کے چہرے کی حفاظت کی خاطر اپنا چہرہ اس نے قربان کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو دوسری آنکھ سے بھی زیادہ تیز اور صحیح سالم بنا دے۔ تو اس آنکھ کا ڈیلے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اور اس جگہ پر رکھا، تو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ وہ دوسری آنکھ سے بھی زیادہ صحیح سالم اور تیز ہو گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی تھے، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے دل میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بے پناہ محبت تھی کہ نبی کے چہرے کی حفاظت کی خاطر اپنے چہرے کو کافروں کے مقابل کر دیا، اور آنکھ کا ڈیلا یعنی آنکھ بھی چلی گئی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سچی محبت ان صحابہ کے دلوں میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ کی صفات انہوں نے بیان فرمائی، ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا، کہ ان کے دل پاکیزہ تھے اور ان کا علم گہرا تھا اور وہ تکلف کے اعتبار سے بہت کم تھے۔ یہ صحابہ کی صفات تھے۔ صحابہ بے حد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے تھے، اور وہ اس حدیث کے صحیح اور حقیقی مصداق تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والديه وولده والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا
جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بچوں سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ، تمام مال و اسباب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، میری محبت اس کے دل میں غالب نہ آ جائے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی محبت ہمارے قلوب میں دنیا جہاں سے زیادہ، ہمارے پراپرٹی سے زیادہ، مال و اسباب سے زیادہ، بال بچوں سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے، جیسے کہ صحابہ کی دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی، ان کی وقعت ان کے دل میں تھی۔ ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اتنا ہی ایمان ہمارا مضبوط ہوگا، ہم سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، ہمارے دلوں کے اندر پیغمبر اسلام، فخر دو عالم، محسن اعظم، سرور کائنات محمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جس محبت کی وجہ سے ہم اتباع سنت کے حامل ہوں گے۔ محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، عقیدت ہی ایمان ہے، اور وہ ایمان ہمیں سنتوں پر لے چلے گا اور ہمیں سنتوں پر کھڑا کرے گا۔ محبت ہی نہیں ہے پیغمبر اسلام کی تو ہم ان کی سنتوں سے کیسے اس پر عمل کرنے والے ہوں گے؟ اس لیے عزیز ساتھیوں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہر ایک گستاخی کرنے والا بن رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے، ہر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان کی سنتوں کو ان کے اس گستاخی کے مقابلے میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، سنتوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کہ کافروں کو یہ انگلی اٹھانے کی نوبت ہی نہ آئے اور ادنا گستاخی کرنے کی ہمت اور جرت بھی ان کے اندر پیدا نہ ہو، کہ ہم ان کے سنتوں کو اتنا عام کرنے کی ضرورت ہے، ان کی سیرت کو ہر آدمی تک پہنچانے کی ضرورت ہے، ان کے اخلاق کو ہمیں لکھ کر، بول کر پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم خود ان کے سنتوں کو چھوڑ کر ہم خود دین اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں ہم خود اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے عزیز ساتھیوں، عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کے اخلاق ہماری زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔